غزہ سکڑتا جا رہا ہے، لبنان سلگ رہا ہے، غزہ کی صورتحال روز بروز سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے فوج کو ہدایت دے رکھی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی کنٹرول کے دائرے کو مزید وسعت دی جائے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں اور سفارتی حلقوں کے اندازوں کے مطابق غزہ کا بڑا حصہ پہلے ہی اسرائیلی فوجی کنٹرول یا محاصرے میں آ چکا ہے۔ اس پیش رفت کا سب سے بڑا اثر کہ تقریباً 25 لاکھ فلسطینیوں پر پڑ رہا ہے، جو مسلسل نقل مکانی، خوراک کی قلت، بنیادی سہولتوں کی تباہی اور غیر یقینی مستقبل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری، ڈرون حملوں اور زمینی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، تاہم ان تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطینی آبادی کی مزاحمت اور اپنے علاقوں سے وابستگی میں کمی نظر نہیں آتی۔ خان یونس اور دیگر علاقوں سے سامنے آنے والی تصاویر اور رپورٹس اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ لوگ تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر بھی زندگی کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منظر صرف انسانی استقامت کی علامت نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ فلسطینی عوام اپنی سرزمین چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ ادھر مغربی کنارہ میں بھی کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا خبردار کر چکی ہیں کہ یہ صورتحال مستقبل میں مزید بڑے انسانی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ فلسطینیوں کا موقف ہے کہ انہیں دوہری آزمائش کا سامنا ہے، ایک طرف فوجی کارروائیاں اور دوسری جانب روزمرہ زندگی کو ناممکن بنانے والی پابندیاں۔ دوسری جانب لبنان بھی دوبارہ جنگی منظرنامے کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بیروت کے جنوبی مضافات اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان میں اپنی زمینی پیش قدمی کا دائرہ بھی وسیع کیا ہے۔ نہر لطانی کے اطراف کی سرگرمیوں نے لبنانی حلقوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ علاقہ ملک کی زراعت، پانی اور توانائی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ لبنان کو خدشہ ہے کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو پہلے سے معاشی بحران کا شکار ملک کے لیے حالات مزید دشوار ہو جائیں گے۔ اس پورے منظرنامے کا سب سے تشویشناک پہلو عالمی برادری کا رویہ ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور بڑی عالمی طاقتوں کی جانب سے بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، مگر ایسے عملی اقدامات دکھائی نہیں دیتے جو جنگ کو روک سکے یا فریقین کو کسی پائیدار سیاسی حل کی طرف لے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خطے کے عوام میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ عالمی ادارے انسانی جانوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کے نفاذ میں مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہوا تو اس کے اثرات خطے کی سیاست، معیشت، توانائی کی عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ جنگ کہاں تک پہنچے گی، بلکہ یہ ہے کہ کیا دنیا اس تباہی کو روکنے کے لیے وقت پر کوئی مؤثر قدم اٹھائے گی، یا تاریخ ایک بار پھر انسانی المیے کے سامنے عالمی خاموشی کو رقم کرے گی۔